اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بناتے ہیں جناب پیاز کے انتہائی زبردست کرسپی پکوڑے۔ اس کی کوانٹٹی آپ پہ منحصر ہے، آپ کتنا بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو لی ہے جناب 4 عدد میڈیم سائز کے پیاز۔ اب یہ جناب آپ نے ان کو انتہائی عمدہ طریقے سے اور تقریباً ایک ہی سائز میں آپ نے ان کو کاٹ لینا ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کو چاہیے تقریباً 7 یا 8 عدد ہری مرچ، جو کہ ان پکوڑوں میں بہت ہی عمدہ ٹیسٹ بنائے گی۔ ان مرچوں کو جناب اچھے طریقے سے دھلائی کر کے ان کو بھی ایک ہی سائز میں چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجیے۔ اس کے بعد چاہیے جناب آپ کو سبز فریش دھنیا، یہ بھی تھوڑا سا آپ فریش دھنیا لے لیں اور اچھے طریقے سے اس کی دھلائی کر کے اس کو بھی آپ چھوٹا چھوٹا کاٹ لیجیے۔ یہ آپ کے پکوڑے میں انتہائی عمدہ قسم کی خوشبو کا سبب بنے گا۔ ابھی جناب آپ لے لیں ایک صاف ستھری سی پلیٹ، اس میں کاٹے ہوئے پیاز، کاٹی ہوئی ہری مرچ اور کاٹا ہوا دھنیا ڈال دیں، اور اس میں جناب ابھی آپ 5 یا 6 ٹیبل سپون بیسن کے ڈال دیں۔ یہ دیکھیے جی، میں نے اس میں بیسن ڈال دیا۔ پکوڑوں کو کرسپی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے تقریباً 4 ٹیبل سپون کارن فلور۔ یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، یہ بھی اس میں ضرور شامل کیجیے۔ اس کے بعد نمبر آ جائے گا جناب مسالہ جات کا۔ 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گی جناب لال مرچ، اور تقریباً آدھی چمچ جائے گی اس میں ہلدی، اور جناب خوشبو کے لیے اس میں تھوڑا سا سوکھا دھنیا ڈالنا ہے آپ نے، اور تھوڑا سا تقریباً 1 سپون زیرہ، 1 چمچ نمک۔ یہ آپ کے ٹیسٹ پہ منحصر ہے، آپ جتنا ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے ڈالنی ہے تھوڑی سی کسوری میتھی، جو بہت اچھا ٹیسٹ بنائے گی، اور جناب تقریباً 1 چمچ اس میں آپ نے سوکھا انار بھی ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد جناب ان سب چیزوں میں جائے گا 1 عدد انڈا۔ ابھی جناب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ چیزیں بھی نہیں ڈالنی، بلکہ اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر لینا ہے، کیونکہ پیازوں کے اندر آلریڈی پانی ہوتا ہے، اور اسی پانی میں آپ کا یہ بیسن اور آپ کے یہ مسالہ جات اور آپ کا کارن فلور اور آپ کا دھنیا اور مرچیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گی۔ دیکھیں، اگر آپ محسوس کریں کہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوا تو آپ اس میں 2 یا 3 چمچ پانی کی بھی ڈال سکتے ہیں۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ اسی طرح ہاتھ کی مدد سے اس کو انتہائی عمدہ اور اچھے طریقے سے مکس کریں جی۔ ابھی دیکھیں جی، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تقریباً آپ کی ہر چیز اس میں مکس ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے لے لینی ہے جناب ایک کڑھائی، اس میں ڈال دینا ہے آپ نے مناسب آئل، یعنی اتنا آئل ہو جس میں آپ کے یہ پکوڑے ڈیپ فرائی ہو جائیں، اور اس آئل کو جناب آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے گرم ہونے لینے دینا ہے۔ آپ کا آئل گرم ہو چکا ہے جناب،
ابھی ڈالتے ہیں اس میں آپ کے پیازوں کے پکوڑے۔ ماشاء اللہ جی، آپ اس کڑھائی کو دیکھتے ہوئے اتنے پکوڑے ڈالیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس پہ فرائی ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں۔ ماشاء اللہ جی، تبارک اللہ۔ ابھی یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس جگہ پہ آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے تاکہ یہ آپ کے پیاز اور یہ مرچیں اور یہ سب چیزیں اچھے طریقے سے باہر سے بھی اور اندر سے بھی پک جائیں۔ تبھی جب یہ اچھے طریقے سے پکیں گے تو آپ کے پکوڑوں کا ٹیسٹ اور آپ کے پکوڑے کرسپی بنیں گے۔ اس میں زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سکون کے ساتھ بنائیں۔ ماشاء اللہ تقریباً ایک سائڈ سے آپ کے پکوڑے ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ چمچ یا کسی بھی چیز سے آپ ان کو دوسری طرف پلٹ دیں۔ ماشاء اللہ جی، بہت زبردست خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اور تقریباً آپ کے ہاف پکوڑے ہو چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر آپ نے اور ان کو دوسری طرف سے بھی اسی طریقے سے پکنے دینا ہے اور چمچ یا کسی بھی چیز سے اوپر سے ان کو تھوڑا سا پریس کر لیں۔ ماشاء اللہ جی، یہ لے جی، یہ آپ کے پہلے والے پکوڑے تقریباً تیار ہو چکے ہیں۔ آپ جناب ان کو آئل میں سے نکال کے پلیٹ میں ڈال دیں۔ ماشاء اللہ، دیکھیے کلر دیکھیے، خوشبو دیکھیے اور ذائقہ تو ہے ہی صحیح۔ ان کو جناب آپ پلیٹ میں رکھ لیں۔ آپ کے جناب بہت عمدہ اور کرسپی پکوڑے تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی جناب آپ کے پاس جو باقی بیسن وغیرہ بچ گیا تھا اس کو دوسری دفعہ اسی طرح سے آئل میں ڈالیے اور جس طرح پہلے آپ نے انتہائی لو فلیم پہ پکوڑوں کو فرائی کیا تھا، ان کو بھی اسی طرح فرائی کر لیں۔ یہ دیکھیں جی، میرے پاس جو بچ گئے تھے، کیونکہ کڑھائی تھوڑی تھی، اس دفعہ ایک ہی دفعہ نہیں بن سکتے تھے، تو یہ جناب دوسری دفعہ میں نے ڈال دی۔ یہ بھی دیکھیں جناب، آہستہ 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 یہ پکوڑ بھی فرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے سکون کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے میں ان کو لو فلیم پہ پکا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جی، باقی جو بچے ہوئے پکوڑے تھے یہ بھی آپ کے تیار ہو گئے۔ ان کو بھی آپ نکال کے اسی پلیٹ میں رکھ لیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی جناب آپ لے لیں 3-4 مرچیں اور ان کو بھی اس آئل میں فرائی کر لیں۔ یہ جب آپ پکوڑے کھائیں گے اور یہ مرچیں ساتھ استعمال کریں گے تو بہت آپ کو لطف آئے گا۔ آپ کی جناب یہ مرچیں بھی تیار ہیں، آپ کے پکوڑے آلریڈی تیار ہو چکے ہیں۔ کیچپ لیجیے، بسم اللہ کیجیے، اللہ کا نام لے کے پکوڑے کھائیے اور اس کی ذات کا شکر ادا کیجیے جس نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔